اللہ اکبر اللہ اکبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال ہے جو قربانی کے ایام میں بھی اور ایسے عام دنوں میں بھی گشت کرتا ہے کہ جانور کی اوجڑی یا اس کے آتے کھانا کیسا ہے؟ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے، ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کھانا حرام قرار دی گئی ہے۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس کا تفصیل ذکر فرمایا، خصوصاً حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضیہ میں 22 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور ان 22 چیزوں میں سے اوجڑی یا آتے بھی ہیں، لہٰذا اوجڑی اور آتے کھانا ناجائز اور حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، لازم ہے کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے پرہیز کرے اور ان سے دور رہے۔ کیا قربانی ہر سال کرنا واجب ہے؟ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے نیاز میں ہر سال کرنا پڑے گا، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو وہ ہر سال نیاز کرے، کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی سال تنگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نیاز نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیاز کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مالک کے نصاب پر واجب ہے۔ لہذا قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں جب بھی وہ مالک کے نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگا، اور اگر قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں وہ مالک کے نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو تو قربانی کب کرے؟ کسی عذر کی وجہ سے، کسی سبب سے عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھ پائے تو وہ اپنے گھر میں بطور شکرانہ 2 رکعت نفل نماز یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن جو لوگ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے شہر میں جب تک کسی ایک مسجد میں عید کی نماز نہ ادا ہو جائے اس وقت تک قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر پورے شہر میں کسی ایک جگہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی تو پورے شہر میں کہیں بھی لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ کر کھانا جائز ہے؟ اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے فوراً تقسیم کر دیا جائے، اور کچھ لوگ کئی دن اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، تو اس میں کیا حکم ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ کر کھا سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں 3 دن سے زائد قربانی کے گوشت رکھنا اور منع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی کچھ علتیں تھیں، لیکن بعد میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اب 3 دن کے بعد بھی قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، چونکہ بعد والی حدیث سے پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس سلسلے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ وغیرہ کی احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ گوشت کو سنبھال کر رکھو، پھر مدینہ منورہ پہنچنے تک اس گوشت کو کھاتے رہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ پہلے حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا اب قربانی کا گوشت پورے سال تک رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ اگر قربانی واجب نہیں ہے تو کیا کسی کے نام سے بھی قربانی کر سکتے، جیسے گھر میں والد والدہ بھائی بہن یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا بزرگوں کے نام سے، کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں؟ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے، جو مالک نصاب ہے، وہ سب سے پہلے اپنا واجب ادا کرے، اپنی قربانی کرے، پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف سے قربانی کرے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد جب وہ دوسروں کی طرف سے قربانی کریں گے، مثال کے طور پر والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، تو یہ قربانی کیا ہے، نفل میں شمار ہوگا۔ لیکن وہ آدمی
جو مالی کے نصاب نہیں ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ اپنی قربانی بھی ادا کر سکتا ہے اور دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی نفل میں شمار ہوگا، لہٰذا جو فقیر ہے، مالی کے نصاب نہیں ہے، وہ اپنا بھی قربانی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال مفتی صاحب، اگر قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ قربانی کی نیت سے جو جانور خریدا جاتا ہے اب وہ قربانی کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اگر وہ جانور گم ہو گیا تو پہلے تلاش کرے، اگر تلاش و جستجو کے بعد بھی وہ جانور نہیں مل رہا ہے اور ادھر قربانی کے ایام جانے کا اندیشہ ہے، قربانی کے دن گزرنے کا اندیشہ ہے، تو جو مالی کے نصاب ہے اس پر واجب ہے کہ دوسرا جانور خرید کر لائے اور قربانی کرے۔ اور اگر فقیر تھا، مالی کے نصاب نہیں تھا، لیکن قربانی کے جانور نے لیا اور وہ قربانی کے جانور گم ہو گیا، تو اب اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے۔ اور اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، مالی کے نصاب ہے، تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے، چاہے جانور مر گیا ہو یا گم ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک اور سوال مفتی صاحب یہ ہے، کیا عیب دار جانور میں قربانی ہو سکتی ہے؟ مثلا آج کے دور میں جو بازار میں جانور آتے ہیں ان کے کانوں پر ٹیگ لگا ہوتا ہے، ٹیگ لگنے سے ان کے کانوں پر ایک سوراخ ہوتا ہے، کیا وہ بھی عیب میں شمار ہوگا؟ جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے، مثال کے طور پر گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اسی طرح اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان سب جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور قربانی کے جانور میں اگر وہ جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، اسی طرح وہ جانور جس جانور کی بیماری ظاہر ہو، اور اسی طرح وہ جانور کے لاگر ہو اور اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اسی طرح وہ جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اسی طرح وہ جانور جو اندھا ہو، وہ جانور جس کے سینگ جڑ تک ٹوٹ گئے ہوں، اسی طرح وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہوں۔ اگر قربانی کے جانور میں ان تمام عیوب میں سے ایک عیوب بھی پایا گیا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اسی طرح وہ جانور جو اتنا بوڑھا ہو، ضعیف ہو کہ بچہ جننے کے قابل نہ ہو، اسی طرح وہ جانور جس کے دودھ نہ اترتے ہوں، اگر قربانی کے جانور پائے جائیں، اگر قربانی کے جانور میں یہ عیوب پایا جائے تو ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ بال اور ناخن کب تراشیں؟ اس سلسلے میں محدثین کا، بالخصوص فقہاء کا مختصر سا اختلاف ہے، لیکن اکثر اس بات پر متفق ہیں کہ بال اور ناخن کا نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور اس پر اسے ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر کاٹ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث پاک ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قربانی کرنا ہو اور جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، اس وقت سے لے کر جب تک اس کی قربانی نہ ہو، اس وقت سے لے کر کیا ہے وہ بال اور ناخن نہ تراشے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کاٹے تو بہتر ہے اور نہیں کاٹے تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کاٹ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ قربانی اگر کسی کی پہلے دن ہو رہی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ بال اور ناخن کاٹے، اور کسی کی قربانی دوسرے یا تیسرے دن ہو رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب اس کی قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ ناخن کاٹے۔ ایک اور سوال یہ ہے، کیا قربانی کے جانور کا نام رکھنا ضروری ہے؟ آج کل گھر پر جب جانور آتے ہیں تو بچے، یہاں تک کہ بڑے لوگ بھی اس کا نام رکھتے ہیں، تو کیا قربانی کے جانور کا نام رکھنا ضروری ہے؟ قربانی کے جانور یقیناً محترم ہیں، قابل احترام ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کا نام کسی بزرگ کے نام سے رکھنا یہ درست نہیں ہے،
صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جانور تو جانور ہے، اس کے نام رکھنے کی ضرورت نہیں، اور وہ اللہ والوں کی، انسان تو ویسے بھی اشرف المخلوقات ہیں اور جانور اشرف المخلوقات سے نہیں، لہٰذا جانور کو کسی انسان کا نام نہ رکھا جائے، خاص طور پر اللہ والوں کے نام رکھنے میں ایک طرح سے اللہ والوں کے نام کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے قربانی کے جانور کا نام رکھ دیا تو اس کے خریدنے میں اور قربانی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، تو کسی جانور کا نام رکھنے کی وجہ سے وہ وہی نہیں ہو جاتا، ہاں البتہ وہ منسوب ہو گیا اللہ والوں کی طرف، تو منسوب کرنے کی بنیاد پر اس کی قربانی میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر نام رکھ بھی دیا ہے تو اس کو خریدا جا سکتا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب، کیا بھینس اور بھینسا اس پر قربانی جائز ہے؟ گائے کے متعلق تو حدیث پاک میں صراحتاً ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن بھینس کو گائے کی ایک قسم شمار کیا گیا، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سفر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ تھے، ساتھ تھے، بقرعید آ گئی تو ہم ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہدایہ جو فقہ حنفی کی ایک مشہور ترین کتاب ہے، اس میں قربانی کے بیان میں ہے کہ گائے میں بھینس بھی داخل ہیں، اس لیے کہ بھینس گائے کی جنس سے ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، لہٰذا جو لوگ بھینس کو گائے سے الگ مانتے ہیں وہ جہالت پر ہیں اور ہر دھرمی کے شکار ہیں۔ ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ بڑے جانور میں 7 حصے لیے جاتے ہیں، تو 7 حصوں میں حصہ لیتے وقت گوشت کا مطالبہ کرنا کیسا ہے کہ کتنا گوشت آئے گا میرے حصے کو، اس طریقے کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لینے والے ہر شخص کا ارادہ، ہر شخص کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، خوشنودی حاصل ہو، تو ہر ایک کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، تو قربانی سب کی درست ہوگی، جائز ہوگی، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی گوشت کھانے کی نیت کی ہے تو ہرگز اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور دوسرے لوگوں کو بھی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ عید کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور ماہ رمضان کے علاوہ اور 5 دن چھوڑ کر باقی جو روزے ہیں وہ نفل ہیں، لیکن پورے سال میں 5 دن کے روزے رکھنا شریعت میں حرام ہے، ممنوع ہے۔ پہلا روزہ عید الفطر کا ہے، اسی طرح دوسرا روزہ عید الاضحیٰ، اور 3 روزے ایام تشریق کے یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کے روزے رکھنا یہ حرام ہے اور منع ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ صبح عید الاضحیٰ کی نماز کیا ہے، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ قربانی کے جانور ذبح ہونے کے بعد اس پر فاتحہ دے کر کیا ہے وہ افطار کریں گے، روزہ کھولیں گے، تو یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ کوئی بھائی ہے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ان کے والدین اب بھی غیر مسلم ہیں، تو والدین غیر مسلم ہو تو قربانی کرتے وقت والد کا نام لیا جا سکتا ہے؟ یہ جو عرف میں مشہور ہے کہ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور جو حصہ لیے جائیں تو اس میں باضابطہ نام کے ساتھ والد کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، یہ تو ایک تعارف کے لیے ہے، ورنہ اگر والد کا نام نہ بھی لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، ان کی نیت قربانی کی ہے اور واجب ادا کرنے کی ہے تو ان کی قربانی درست اور جائز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ عورت کی جانب سے قربانی ہو تو اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لگایا جائے گا یا شوہر کا نام لگایا جائے گا؟ قربانی عورت کی طرف سے جب ہو رہی ہے یا کوئی خاتون 7 حصوں میں شریک ہیں
تو جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو ان 7 شرکا کے نام لیے جاتے ہیں، اللہم تقبل من فلاں من فلاں۔ تو جن کا نام لیا جاتا ہے عام طور پر نام کے ساتھ ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس خاتون کی شادی کے بعد شوہر کا نام لیا جائے یا والد کا نام لیا جائے؟ تو شوہر کا نام لے یا والد کا نام لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر نیت اس خاتون کی ہے تو نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ رہا قربانی کے وقت اس کا نام لینا، تو اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لیں یا اس کے شوہر کا نام لیں، دونوں میں کوئی حرج نہیں، قربانی جائز اور درست ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ بکرے کا خصی ہونا یہ بھی عیب میں شمار ہے؟ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ میت والے گھر میں قربانی کرنا کیسا ہے؟ جیسے فی الحال ابھی کسی کے گھر میں میت ہوئی ہے اور چند ہی دن گزرے ہو، تو میت والے گھر میں قربانی کرنا کیسا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، قانون کے مطابق جس کا انتقال ہونا ہے وہ اسی وقت پر انتقال ہوگا۔ تو اب قربانی کے ایام سے پہلے، قربانی کے دنوں سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، قربانی کے ایام کا موقع آ گیا، تو جو مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس سے قربانی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور شرعاً کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا شرعاً واجب ہے۔ یہ جو لوگوں کا تصور ہے، خیال ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے تو عید نہیں منانا چاہیے، قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کی اپنی نادانی ہے، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے گھر میں قربانی کے ایام سے پہلے، قربانی کے دنوں سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے اور گھر میں، گھر کے افراد میں سے کوئی مالک نصاب ہے تو ان پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ سب ایک سوال اور یہ ہے کہ کیا بکرے کا خصی ہونا یہ بھی عیب میں شمار ہے؟ جانور میں خاص طور پر بکرا، جس کو خصی کہا جاتا ہے، خصی کرنے کے بعد اس جانور کا گوشت لذیذ ہو جاتا ہے، عمدہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ خصی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے اور عیب دار جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ شریعت کی روشنی میں تمام فقہاء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ خصی کی قربانی زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ بغیر خصی کیے ہوئے جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر پیشاب کی بو اور مہک بھی ہوتی ہے، اور خصی کرنا یہ عیب میں شمار نہیں ہے، بلکہ خصی کیے بغیر جانور کی قربانی یہ بھی جائز اور درست ہے۔ یہ سب ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کی دعا ذبیحہ کرنے والا پڑھے یا قصائی پڑھے گا؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ سے ذبح کریں، لیکن دعا کسی اور سے پڑھاتے ہیں، اس میں کیا حکم ہے؟ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر دوسرے کے ساتھ مل کر ذبح کر رہے ہیں، یعنی قصائی کے ہاتھ میں چھری ہے اور جن کی طرف سے جانور ذبح ہو رہا ہے وہ بھی ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر قصداً جان بوجھ کر ایک نے بھی چھوڑ دیا یہ خیال کر کے کہ مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک نے پڑھ لیا، جسے قصائی عام طور پر وہ چھری ہاتھ میں رکھتے ہیں اور جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ صرف ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو جانور حلال نہ ہوا، ذبیحہ حلال نہ ہوا، اس لیے دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایام تشریق کب سے کب تک ہے اور اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، اس میں ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے اور 3 بار پڑھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔
اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام اور مقتدی سب پڑھیں گے، اور اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو تنہا فرض نماز کے بعد وہ ایام تشریق تنہا پڑھیں گے، تو تنہا پڑھنے کی صورت میں بھی فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اور جو شخص مسافر ہے تو ان کے لیے تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، لہٰذا جو مقیم ہے ان کے لیے تکبیر تشریق پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اس ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور مادہ ہو، جیسے بھینس، گائے، بکری، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے شکم سے اگر بچہ نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے لیے جو جانور خریدا گیا تو اگر قربانی کرنے کے بعد اس جانور کے پیٹ سے بچہ نکلا تو اس بڑے جانور کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔ اب اگر وہ بچہ زندہ نکلا، زندہ پیدا ہوا، تو اس کو بھی ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جائے، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلا تو اس بچے کو یا تو دفن کر دیا جائے یا پھینک دیا جائے۔ مفتی صاحب، اور ایک سوال یہ ہے، کیا عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ جانور کو ذبح کرنے کے لیے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے، شرط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ تو اب مرد ہو یا عورت، اگر عورت کے اندر ذبح کرنے کی طاقت اور وسعت ہے، خوف یا دہشت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اور ذبح کے اصول و قوانین سے کیا واقف ہے، تو عورت بھی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ اگرچہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہو خود اپنا ہو یا کسی اور کا، تو عورت اگر ذبح کرنا چاہے تو شریعت کے اعتبار سے وہ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے، عورت کو اجازت ہے، اور عورت کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ صاحب، سوال یہ ہے کہ مرحومین کے نام سے عقیقہ کیا جاتا ہے، کر سکتے ہیں عقیقہ مرحومین کی طرف سے؟ اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ اس بات سے ناواقف ہے، بے خبر ہے کہ عقیقہ کب ہوتا ہے اور عقیقے کی کیا حیثیت ہے۔ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو ان کا عقیقہ کرو، یعنی جب بچہ پیدائش کے بعد 7 دن کا ہو جائے تو ان کا عقیقہ کرو۔ اور عقیقے کے لیے بچے کی طرف سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی بچے کے لیے 2 بکرے اور بچی کے لیے 1 بکرا، تو ان کے لیے ایک قسم کا صدقہ ہے اور آفات و بلیات سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اس وقت اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو انہیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے، گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا، کہ مجھے اب کر کے ہی جانا ہے۔ اگر عقیقہ نہیں ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، اور خاص طور پر جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن کی وفات ہو چکی ہے، اب انتقال کے بعد، وفات کے بعد ان کے عقیقے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ان کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی ان کی طرف سے کر سکتے ہیں کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے ان کو بخشیں، درود شریف پڑھ کے بخشیں، اسی طرح کسی غریب کو صدقہ و خیرات ان کے نام سے کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ احادیث کریمہ اور ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھا جائے تو ائمہ ثلاثہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام یوسف رضی اللہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، اور جمہور محدثین علماء فقہاء کے نزدیک عاقل بالغ مالی کے نصاب پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یعنی قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں جو مالی کے نصاب ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اور جو قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں مالی کے نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے
جو مالک کے نصاب نہیں ہے. اگر وہ اپنے نام سے یا دوسرے کے نام سے قربانی کرے تو یہ قربانی نفل میں شمار ہوگا, اور صرف امام شافعی کے نزدیک قربانی کرنا یہ سنت ہے. صاحب ایک سوال یہ ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے, اب گھر میں بچی ہے, اس کے نکاح کے لیے سونا خریدا ہوا ہے, تو اس کی قربانی کس کے ذمہ ہے؟ گھر کے جو ذمہ داران ہیں, مثال کے طور پر والد یا والدہ یا بڑے بھائی, وہ مالک کے نصاب ہے تو ان کو خود اپنی قربانی ادا کرنی ہے, اور بچی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن والد یا والدہ نے زیور بنا کر اس بچی کے قبضے میں دے دیا یا اس کو مالک بنا دیا, تو اب ایسی صورت میں وہ نابالغہ ہے, تو اس صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اور اگر بالغہ ہو گئی تو اس پر قربانی واجب ہو گئی, کیونکہ بالغہ ہونے کی صورت میں وہ زیور کی مالکہ بھی ہے اور زیور مقدار نصاب کو پہنچ چکی ہے, اس لیے اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اب وہ خود تو قربانی نہیں کر سکتی, اس لیے والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کی طرف سے بھی وہ قربانی کر دے. اسی طریقے سے مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو یا بد مذہب کو دینا کیسا ہے؟ عام طور پر عید کے دن یہ ہوتا ہے کہ ہماری محلوں میں, ہماری گلیوں میں غیر مسلم کافر بھی گھر گھر گوشت مانگتے ہیں اور لوگ قربانی کا گوشت اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں, تو قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو یا بد مذہب کو دینا کیسا ہے؟ ہم نے جو قربانی کیا ہے, یعنی مسلمان سنی صحیح عقیدہ نے قربانی کیا ہے, تو اب وہ قربانی کا گوشت محترم ہو گیا, باعزت ہو گیا, قابل احترام ہو گیا. اس لیے حکم ہے کہ قربانی کے گوشت کو ادھر ادھر نہ پھینکا جائے, بلکہ اس گوشت کا احترام کیا جائے, اس گوشت کی قدر کی جائے. اور سنی مسلمان صحیح عقیدہ نے جس جانور کی قربانی کی, جس جانور کو ذبح کیا, اس جانور کے گوشت کو کھانا کھانا یہ جائز اور درست ہے. اور اسی طرح ہمارے جانور کے قربانی کے گوشت کو نہ کسی کافر کو دے سکتے ہیں, اور نہ ہی کسی باطل فرقے کو دے سکتے ہیں, نہ ہی کسی بد مذہب کو دے سکتے ہیں. اور اسی طرح جہاں مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ چھوٹے جانور میں قربانی کے کتنے حصے ہوں گے, بڑے جانور میں کتنے حصے ہوں گے, اور جو بڑے جانور ہیں, بڑے جانوروں میں اونٹ اور اونٹنی بھی شمار ہیں. تو اکثر ہمارے یہاں اونٹ اور اونٹنی کی قربانی تو ہوتی نہیں ہے, لیکن ہمارے نوجوان یہ سوال بار بار کرتے ہیں کہ اونٹ اور اونٹنی میں کتنے حصے کریں, جیسے بڑے جانور میں 7 ہو رہے تو اونٹ میں 14 تو نہیں کر لیں, اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ جی ہاں, قربانی کے جانور جو بڑے جانور ہیں, مثال کے طور پر گائے, بیل, بھینس, بھینسا, اسی طرح اونٹ, اونٹنی, تو ان جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں. 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. اور اسی طرح جو چھوٹا جانور ہے, مثال کے طور پر بکرا, بکری, تو اس میں ایک ہی حصہ ہے, ایک ہی حصہ لے سکتے ہیں. اسی طرح بھیڑ اور دمبا میں بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. لیکن جو بڑے جانور ہیں, اونٹ, اونٹنی, گائے, بیل, بھینس, بھینسا وغیرہ, اس میں 7 حصے لے سکتے ہیں اور 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.